لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، محترم حضرات، نماز مغرب سے پہلے ہم نے ایک بڑے ہی اہم عنوان سے متعلق اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور عنوان تھا کہ دعوت اللہ کا جو کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اللہ کے بندوں کو جو بلانے کا کام ہے، بالخصوص غیر مسلموں کو اسلام کی طرف مدعو کرنا، اسلام کا تعارف کروانے کا جہاں تک مقصد ہے، اس سلسلے میں یہ بنیادی بات آج ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کام صحیح منہج، صحیح طریقے پر قائم رہ کر کیا جانا چاہیے۔ اگر آدمی صحیح منہج پر، صحیح طریقے پر قائم رہ کر کام کرتا ہے تو کام صحیح رخ پر بھی جاتا ہے، نتیجہ بھی آتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہماری دعوت اللہ کے پاس قابل قبول قرار پاتی ہے۔ اگر طریقہ صحیح نہیں ہوگا، ہم غلطیاں کریں گے، ایک وہ غلطی جو دیکھتی ہے انجانے میں آدمی سے کبھی ہو جائے، بات اس کی نہیں ہوتی، ایک ہی کہ طریقہ ہی ہم صحیح رکھنے کی فکر نہیں کر رہے، جیسے من آیا ویسے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ غلط طریقے پر اگر ہم کام کریں گے تو سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں قرار پائے گا، تو دنیا کا بھلا ہو تو ہو جائے لیکن ہمارا تو نقصان ہو جائے گا۔ یہ بنیادی مسئلہ بتانے کے بعد میدان میں وہ افراد جو حضرات کام کر رہے ہیں ان میں کہاں صحیح منہج سے انحراف یا صحیح منہج سے لوگوں کے اندر ہم اور آپ کو غلطی نظر آتی ہے، اس سلسلے میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے میں پیش کر رہا تھا، اور کچھ اور مثالیں پیش کر کے اس موضوع کو ختم کر لوں گا۔ اس کے ساتھ ایک اور اہم موضوع ہے جو کہ حقیقت میں اسی کا ایک سلسلہ ہے، لیکن ایک مستقل عنوان کے طور پر ہم اس کو ذکر کریں گے۔ میں نے آپ کے سامنے مثالیں دی اسکول کے اندر جو دعوت و تبلیغ کے کام ہو رہے ہیں ان میں سے ایک کام ہے مسلموں میں دعوت و تبلیغ کرنے والے بعض بھائی، پتہ نہیں مجھے آپ کے اس علاقے میں شمالی ہندوستان میں یہ ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن ہمارے اپنے علاقے ساؤتھ میں یہ چیز ہم لوگوں نے دیکھی ہے کہ وہ مثال ہے سب کے لیے، اس لیے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کچھ لوگ یہ کام کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کی کتاب قرآن ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور کلام اللہ وحی، اس کے حروف، اس کے کلمات اللہ کے کلمات، یہ جب آپ سنائیں گے، یہ جب آپ لوگوں کو سنائیں گے تو اس کا اثر انسان کے دل پر ہوتا ہے۔ جیسے اللہ نے وہ قرآن میں ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منھم یتلو علیہم آیاتہ، یتلو علیہم آیات، اللہ کے رسول لوگوں کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ اب یہاں سے وہ ایک مسئلہ نکالتے ہیں، دیکھیے میں جو بتانا چاہوں مسئلے کو پھر سے سمجھیے۔ ہم بات کر رہے ہیں صحیح منہج پر قائم کرنا، دعوت و تبلیغ کے کام کو صحیح منہج پر کرنا، یہ بنیادی نقطہ ہے۔ اب صحیح منہج پر اگر آپ کام کر رہے ہیں تو کیا صرف قرآن کا حوالہ دے کر دعوت کا کام کرنا کافی؟ دین کیا صرف قرآن میں ہے؟ جواب چاہیے، دین کیا صرف قرآن میں ہے؟ قرآن صرف قرآن میں ہے؟ صرف قرآن میں نہیں،
قرآن کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی، قرآن اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی، دین کے دونوں کا ہے۔ اور قرآن اور حدیث کے ساتھ اس کا معنی اور مطلب بھی میں آپ کو چیز بتا دوں، اس لیے کہ جو نقطہ آپ کے ساتھ لگ رہا ہوں اس کو سمجھنے کے لیے اس بنیاد کو آپ کو ہضم کرنا پڑے گا کہ اللہ کے نبی نے خود یہ بات بیان فرمائی، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، لوگوں سنو مجھے قرآن دیا گیا، سورہ نبی داؤد کی روایت میں کہا، اور اسی کے ساتھ اسی جیسی چیز دی گئی، یعنی حدیث رسول سنت دی گئی۔ تو ہم صرف قرآن کے مبلغ نہیں، ہم اللہ کے دین کے مبلغ ہیں۔ تبلیغ جو ہے وہ صرف قرآن کی تبلیغ نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، قرآن میں اللہ نے کہا بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے پاس جو اتارا گیا اسے پہنچائیے، اور اللہ کے نبی میں قرآن اتارا گیا نہیں، صرف قرآن نہیں اتارا گیا، اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن میں بیان فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، قرآن کو اتارنے کے ساتھ اس کو بیان کرنے کی ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے ڈالی۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی نے تمام صحابہ لوگوں کو صرف قرآن پڑھ کر کبھی دعوت نہیں، صرف قرآن پڑھ کر اللہ کے نبی نے دعوت نہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے تو صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے اللہ کے نبی نے لوگوں کو دعوت کی، نہ کیا دعوت کی؟ نہیں، آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ کے نبی نے صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر لوگوں سے کیسے خطاب کیا؟ اگر آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی نے وہاں قرآن کی آیت نہیں پڑھی، اللہ کے نبی نے ایک ایک قبیلے کو پکارا، اے بنی فلاں، اے بنی فلاں، اے بنی فلاں، اور ہر قبیلے کو بلا کر کہا کہ تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ پورے مکہ والوں کو خطاب کر کے کہا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ۔ تو یہ جو تصور لوگوں کے اندر ہے کہ صرف قرآن سے ہم دعوت کا کام کریں گے، میں اس کو بتاتا ہوں کہاں غلط ہے، اس میں کہاں خلل ہے، یہ آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ پہلے آپ یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ کے نبی نے صرف قرآن پڑھ کر دعوت نہیں دی، قرآن کے ساتھ اللہ کے نبی نے حدیث جسے کہتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی کے پاس اتاری گئی دوسری وحی یا دوسری قسم کی وحی، اسے بھی اللہ کے نبی نے پیش کیا۔ آپ کو معلوم ہے، آپ اگر حدیث کی کتابیں پڑھیں گے، اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آیا، غیر مسلم تھا، شاعر بھی تھا، بہت اچھا شاعر تھا۔ اللہ کے نبی نے اس کے سامنے خطبہ پڑھا۔ کون سا خطبہ؟ وہ جو جمعہ میں ہم پڑھتے ہیں، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، یہ خطبہ پڑھا۔ اللہ کے نبی خطبہ پڑھ کے فارغ ہوئے، اس نے کہا دوبارہ پڑھیے۔ اللہ کے نبی نے دوبارہ پڑھا، یہ جمعہ کے خطبے میں نہیں، اسے دعوت دیتے ہوئے، غیر مسلم کو دعوت دیتے ہوئے اللہ کے نبی خطبے کی کلمات پڑھ رہے۔ جب اللہ کے نبی نے خطبے کی کلمات پڑھے تو اس آدمی نے کہا دوبارہ پڑھیے۔ اللہ کے نبی نے دوبارہ پڑھے اور اسلام لے آئے۔ آپ کو بیسیوں مثالیں ایسی ملیں گی جہاں اللہ کے نبی نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی لیکن اللہ کا پیغام پہنچایا۔ تو یاد رکھیے گا، دین قرآن اور سنت کا نام ہے، دین قرآن اور سنت کا نام ہے، تو دعوت و تبلیغ بھی قرآن اور سنت دونوں کو ساتھ لے کر کرنا چاہیے۔ اب منہج کا انحراف کہاں سے آتا ہے معلوم آپ کو؟ کچھ لوگوں کے پاس، میں نے جیسے کہا یہ ہمارے علاقے میں میں نے دیکھا ہے، آپ کے پاس ہے کہ نہیں مجھے نہیں معلوم ہے، اگر وہ تو آپ ریلیٹ کر لیجئے گا اسے۔ ہمارے اپنے علاقے میں کچھ لوگ ایسے ہوئے، ان لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس لیے ہم لوگ کیا کریں گے؟ قرآن سنائیں گے۔ اگر وہ اسلام لے آتا ہے تو اسلام لانے کے بعد پھر حدیث سب آئے گی، نماز میں حدیث کا طریقہ، حدیث میں نماز کا طریقہ ہے، حدیث میں طہارت کا طریقہ ہے، حدیث میں فلاں ہے۔ دعوت صرف قرآن سے ہمیں کرنا چاہیے، دعوت صرف قرآن سے ہمیں کرنا چاہیے۔ کیوں کرنا چاہیے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے حروف بھی، کلمات بھی، سب کچھ اللہ کے ہیں، یہ انسان کے دلوں پہ اثر کرتے ہیں سیدھے۔ حدیث اللہ کے رسول کی بات ہے، اس لیے تبلیغ اور دعوت میں صرف قرآن سے تبلیغ کرنی چاہیے، صرف قرآن سے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے ایک بات، آپ ایک آدمی کو قرآن دیتے ہیں، پڑھو، اور ساتھ میں اس سے پہلے اس کے بعد اسلام سمجھاتے ہیں، کچھ باتیں اللہ کے نبی کی حدیثوں کے حوالے سے سمجھاتے ہیں، یہ جائز ہے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، حرام نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو لوگ یہ کرتے ہیں صرف قرآن سے ہم دعوت کا کام کریں گے،
یہ منہج کا انحراف ہے، یہ خلل ہے بہت بڑا، یہ بہت بڑا خلل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے صرف قرآن کو جو لوگوں کے سامنے نہیں رکھا، میں نے ابھی مثالیں دی نا آپ کے سامنے، آپ سیرت پڑھ کر دیکھیے کتنے لوگ آتے تھے، اللہ کے نبی سب کے سامنے قرآن کی آیتیں نہیں پڑھ کر سناتے تھے، اللہ کا پیغام سب کو دیتے تھے، چاہے وہ قرآن کے کلمات ہوتے یا اللہ کے نبی مناسب سمجھتے تو اپنے الفاظ میں اللہ کا پیغام پہنچاتے۔ تو قرآن و حدیث دونوں کے ذریعے تبلیغ کا کام ہونا چاہیے۔ اب ایک بات میں نے آپ کو بتائی کہ کچھ لوگوں نے اپنے دماغ سے یہ سوچا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، حدیث اللہ کی طرف سے وحی ہے لیکن اللہ کا کلام نہیں، اور اللہ کے کلام میں جو اثر ہے وہ حدیث میں نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم صرف قرآن سے دعوت دیں گے۔ کیا ہوا معلوم آپ کو؟ منکرین حدیث کی ایک جماعت تھی، ایک ٹولی، منکرین حدیث اور حدیث کو نہیں مانتے، وہ ایک علاقے میں کافی زمانے سے کوشش کر رہے تھے کہ اپنی فکر کو پھیلائیں، انکار حدیث کے فتنے کو، اپنی فکر کو پھیلائیں، لیکن کامیابی نہیں مل رہی تھی۔ ان کو لگا یہ بڑا اچھا موقع ہے، وہ کیا کیے، دعوت و تبلیغ کے میدان میں آ گئے، اور یہ باتیں جو دعوت کے نام پہ لوگ کر رہے ہیں وہ کرنے لگے، یعنی ہم قرآن سے دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے، اور قرآن سے قرآن سے قرآن سے قرآن سے کہتے ہوئے انکار حدیث کا فتنہ جو پہلے نہیں پھیلا سکے تھے، دعوت اللہ کے نام پر چھوڑ کر انکار حدیث کا فتنہ مسلمانوں میں پھیلانے لگے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ عام عوام میں سے کم لوگ، لیکن جو خاص ان کے ساتھ جڑے نا، وہ لوگ قرآن قرآن کہتے ہوئے صرف قرآن کے ہو گئے، انکار حدیث کے فتنے میں مبتلا ہو۔ یہ ہے دیکھیں دعوت اللہ میں انحراف، منہج کا انحراف۔ جب منہج طریقہ صحیح آپ نہیں رکھتے نا تو آپ دوسروں کا کیا بھلا کرتے نہیں کرتے پتہ نہیں، اپنا تو برباد کرنا طے ہے۔ آپ کو صحیح منہج پر قائم رہتے ہوئے کام کریں گے، اللہ تعالیٰ کامیابی بھی دے گا اور آپ کی دعوت کامیابی سے بھی ہمکنار ہوگی۔ اچھا دیکھیے ایک اور بات آپ کو، کچھ لوگ اور ایک کام کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ یہ جو میدان میں ہے غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کے کام کے نام پر، میں یہ سب کوئی مثالیں آپ کو دے رہا ہوں، کچھ لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں، پھر قرآن سے آدمی کو دعوت نہیں دینی چاہیے، یہ اور ذرا ایڈوانس کو قرآن سے دعوت نہیں دینا چاہیے۔ کیوں؟ مسلمان قرآن پہ ایمان رکھتا ہے، اس کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی اثر ہوگا۔ کافر کا تو قرآن پر ایمان نہیں، کافر کا قرآن پر ایمان نہیں ہے، تو پھر اسے کیسے جو ہے تم قرآن کو پڑھ کر بلاؤ گے؟ نہیں، قرآن پڑھ کر نہیں بلانا ہے، اسے اپنی لاجک سے سب سے پہلے سمجھانا ہے۔ کامن ہے لاجک میرے اور اس کے درمیان مشترک ہے، میرے پاس بھی ہے لاجک، اس کے پاس بھی ہے، تو لاجیکلی اسے جو ہے کنونس کرنا، یعنی اسے جو ہے مانع کرنا، اسے قبول کرنے کے مقام پہ لے آنا، منوا لینا اس سے لاجیکلی، یعنی آپ اخلاقی دلیل، عقلی دلائل کے ذریعے منوا لیجیے۔ جیسے مثال کے طور پر کیا ایک بس کے دو ڈرائیور ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ ایک بس کے دو ڈرائیور ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ نہیں، اگر کوئی بہت زیادہ ہوشیار ہو کر کہا نہیں فلائٹ کے تو دو ہوتے ہیں، تو وہاں بھی آپ جواب دیں گے کہ نہیں، ایک پائلٹ ہوتا ہے اور دوسرے ایک کیا ہوتا ہے ایک اسسٹنٹ ہے، اسے کمانڈر، ایک کو پائلٹ ہوتا ہے، یہ بڑا ہوتا ہے، اس کے ماتحت ہوتا ہے۔ آپ بہرحال ایک ہی ہوتا ہے، ہزار جواب دے دیں، کہہ رہے کہ آپ لاجیکلی اسے جو ہے کنونس کرتے جائیں، جب لاجیکلی مان لے گا تب وہ ایمان آئے گا۔ یہ سب چیزیں وہ ہیں جو دعوت اللہ کے نام پہ میدان میں پائے جاتے ہیں۔ لاجیکلی آپ کے کنونس کریں آدمی کو، قرآن کی آیت پڑھیں گے وہ تو ایمان نہیں لگتا۔ سیدھا سا سوال یہ ہے، اللہ نے اللہ کے نبی پہ قرآن اتارا، جن کے اوپر اللہ کے نبی نے قرآن پڑھ کر سنائی، ایک بھی مسلمان تھا ان میں سے؟ کوئی ایک بھی مسلمان تھا مکہ میں؟ پتہ نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، سب خاموش ہے۔ مکہ میں کوئی مسلمان تھا جب اللہ کے نبی آئے؟ نہیں تھا نا۔ تو ایک بھی جہاں مسلمان نہیں تھا وہاں اللہ کے نبی نے قرآن سے اور اپنی باتوں سے، پیغام سے بات شروع کی، یا لاجک سے اللہ کے نبی نے لوگوں کو پہلے کنونس کیا؟ قرآن سے اللہ کے نبی نے۔ یہ ہوتا ہے دیکھیے صحیح منہج اور غلط منہج کا فرق آپ دیکھ پائیں گے کہ آپ کو قرآن اور سنت کی بنیاد پر کام کرنا چاہیے۔ اگر آپ منہج سے ہٹ کر اپنے طریقے طے کریں گے تو آپ فائدہ پہنچانے کے نام پہ نقصان کر جائیں گے، نقصان پہنچا دیں گے۔ میں نے کہا ایک تو وہ جو قرآن سے کام کرنے کی بات کرتے ہیں، دوسرے یہ جو صرف لاجک سے کام کرنے کی بات کرتے ہیں، تیسری ایک اور مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ ہمارے اپنے ملک کے اندر ایک مسئلہ ہے،
آپ کو ایک بات معلوم ہے، ایمان بالکتب میں، ایمان بالکتب آسمانی کتابوں پر جو ایمان ہے اس میں ایک قاعدہ آپ پڑھیں گے یا پڑھ چکے ہوں گے تو علماء نے کوئی کہ ہم صرف انہی کتابوں کے بارے میں یہ گواہی دیں گے کہ وہ آسمانی کتابیں ہیں جن کا ذکر قرآن و سنت میں صراحت کے ساتھ ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن ہے، اس کے کئی نام ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحف ابراہیم ہے اور صحف موسیٰ اگر تورات کے علاوہ ہے تو یہ ہمارے پاس کتاب ہے، انہی کو ہم جانتے ہیں۔ اور انبیاء میں ہم اللہ تعالیٰ نے 25 انبیاء کے نام قرآن مجید کے اندر ذکر کیے نام۔ ہمارا ایمان ان کتابوں کے بارے میں قرآن، تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم اور اگر صحف موسیٰ مستقل مانے تو 6 یا 5 کتابوں کے نام ہم جانتے ہیں۔ صرف انہی کے بارے میں ہم دو گواہی دیں گے کہ یہ آسمانی کتاب ہے، اور انہی انبیاء کے بارے میں ہم گواہی دیں گے کہ یہ اللہ کے نبی موسیٰ، عیسیٰ، ہارون، ابراہیم، اسحاق، یعقوب نام لے کر انہی کے بارے میں، ان کے بارے میں ہمارا مجمل ایمان ہے کہ اللہ کے انبیاء اور رسول بہت سارے آئے اور آسمانی کتابیں بھی اللہ نے بہت ساری اتاری۔ کسی ایک بھی کتاب کے بارے میں متعین طور پر یہ کہنا کہ یہ آسمانی کتاب ہے یہ جائز نہیں ہمارے لیے، اس لیے کہ ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں۔ کسی بھی ایک شخصیت کے بارے میں یہ کہنا جن کے نام ہیں ان کے علاوہ بتانا، ایک بھی نبی ایک شخصیت کے بارے میں بھی کہنا کہ یہ ہمارے نبی ہیں، وہ ہیں یا اللہ کے نبی ہیں یا کسی زمانے کے نبی ہیں، یہ کہنا جو ہے جائز نہیں۔ اللہ کے نبی کے بعد تو کوئی نبی نہیں کہ ہمارے نبی بولے اس ملک میں آئے ہوئے ایک نبی ہے، فلاں علاقے کے نبی ہیں، یہ کہنا ہمارے لیے جائز نہیں۔ یہ ہے ہمارے عقیدے اور منہج کا مسئلہ سیدھے سیدھے۔ اب یہاں میں آپ کو بتاتا ہوں اس ملک کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دیگر مذاہب کی کتابوں کے حوالے سے کام کرتے ہیں، یا پھر یہ کہ یہاں کی جو شخصیات ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ایک کتاب ہے، اگر آپ نے پڑھی ہو، اگر اب بھی نہ جانتے تو، اگر اب بھی نہ جانتے تو، کس کی کتاب ہے؟ شمس نوید عثمانی صاحب، شمس نوید عثمانی صاحب۔ اس کتاب میں ان کی اپنی تحقیق یہ ہے، ان کی اپنی تحقیق یہ ہے کہ وہ مانتے ہیں کہ یہاں کی جو قوم ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے۔ سب ہندوستان کی جو ہے نا بر صغیر کے جو لوگ ہیں ہندوستانی کی نوح علیہ السلام کی قوم، اس کے دلائل انہوں نے اپنی طرف سے کئی ذکر کیے ہیں جو انہوں نے ذکر کیے۔ مثال کے طور پر کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سال کام کیا؟ 950 الف سنۃ الا 50 عاما، اتنے سال دعوت دی۔ اور ایمان لانے والوں کی تعداد کتنی ہوگی کچھ کوئی بتا سکتے ہیں؟ الا قلیل، لیکن کتنے قلیل کی کوئی تعداد مفسرین نے تقریباً 80 آدمی، 82 شکی کی طرح اور ٹائٹ کر کے بتا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سوچیں 950 سال میں صرف 80 آدمی اسلام قبول کرتے، 950 سال کا ایک نہیں، اتنی بڑی۔ تو اس کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ تاریخ میں ہندوستان ایک ایسا ملک ہے کہ اس کے علاوہ جہاں بھی مسلمانوں نے حکومت کی سب جگہ وہاں مسلمان اکثریت میں ہو، یا تو پورا کا پورا ملک مسلمان ہو گیا یا وہاں کی میجارٹی مسلمان ہو گئی، اگر رہ گئے کہیں تو اتنا دکھا کو جو چند جو غیر مسلم رہ گئے، اپنے عیسائی رہ گئے، اپنے مذہب پر رہ گئے۔ ہندوستان ایک ایسا اکیلا ملک ہے پوری اسلامی 1450 سال کی تاریخ میں جہاں مسلمان 800 ساڑھے 800 سال تک کی حکومت کرنے کے باوجود یہاں کی اکثریت ابھی اپنے مذہب پر اسلام نہیں قبول کی۔ تو کہتے ہیں اسی لیے اس کی مزاج میں ہے کہ ایمان نہیں لانے والی قوم، جیسے حضرت نوح بھی ایمان نہیں لائے 950 سال میں 80 آدمی 82 آدمی لائے، ویسے ہی یہی حال ہے۔ ایک مثال ہوتے ہیں، کچھ مثالیں بھی جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو چشمہ ابلا تھا وفات تنور، تو تنور جو ہے اسے انہوں نے کہا کہ ایک شہر کا نام ہے اور کیرلا میں تنور ہے، یا اس کے قریب تنور یا تانور کے نام سے کچھ مناسبتیں جوڑ کر انہوں نے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ کوشش کی کہ یہاں کی قوم جو ہے وہ نوح علیہ السلام کی قوم ہو سکتی ہے اس بنیاد پر، اور ایسے ہی کچھ اور لوگوں نے کچھ اور بنیاد پر ایک دعویٰ یہ کیا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں ہندوؤں کی جو مذہبی کتابیں ہیں اس میں سب سے اصل جو پہلی کتابیں وید ہیں، وید سے پہلے ہندوؤں کا کوئی کتاب نہیں، سب جو بھی ہیں اس کے بعد کی کتابیں۔
جتنی بھی مذہبی کتابیں. تو ویدوں کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ وید میں خاص طور پر رگ وید میں توحید کا بہت زیادہ تذکرہ ملتا ہے، توحید کا بہت زیادہ ذکر. اس وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ وید آسمانی کتاب ہے. جو اس قسم کے لوگ ہندوستان میں مناسبتیں ڈھونڈنے والے، وید آسمانی کتاب ہے. اور ایسے ہی اگر آپ دیکھیں گے، اگر آپ نے رامائن اگر پڑھی ہے سنی ہے تو کچھ لوگ بتاتے ہیں، میں نے تو نہیں پڑھی لیکن جن سے سنا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ ہنومان نے رام سے پوچھا کہ میں جو ہے پوجا کیسے کروں، عبادت کا طریقہ کیا ہے. تو رام نے ہنومان کو جو طریقہ بتایا عبادت کرنے کا، قریب نماز کا طریقہ، پہلے تم کھڑے رہو پھر جھک جاؤ پھر سجدے میں چلے جاؤ، نماز کا جو طریقہ ہے لگ بھگ قریب وہی طریقہ ہم کو ملتا ہے. تو اس قسم کی مناسبتیں دینے کے بعد اب دیکھیے میں جو بات بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی ریسرچ تحقیق کا موضوع ہو، یہ قوم فلاں ہے وہ مسئلہ ہے. اب یہاں آتا ہے دعوت کا موضوع. اب ہمارے اپنے ملک میں دعوت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ تو کہا وید کو آسمانی کتاب کے طور پر پیش کرنا چاہیے کہ یہ آسمانی کتاب ہے، اور ان سے کہنا چاہیے تم اپنی آسمانی کتاب پر ایمان لاؤ. یا یہ کہتے ہیں کہ رام اور کرشن کو وہ بھگوان کا اوتار مانتے نا، کہتے ہیں اوتار کا تصور اکثر یہ بگڑا ہوا ہے نبوت کے تصور سے. یہ انبیاء تھے، رام اور کرشن جو ہے یہ انبیاء تھے، نبی تھے، اور تم لوگوں نے ان کو خدا سمجھ لیا ہے. یہ تمہاری غلط فہمی ہے، غلطی ہے. اس لیے ان کو جو ہے ایک نبی کے طور پہ، رسول کے طور پہ پیش کیا جانا چاہیے. دیکھیے میں جو بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اگر آپ صحیح منہج پر قائم ہیں، کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کو صحیح منہج کیا ہونا چاہیے معلوم ہو، تو آپ نہ وید کے بارے میں کبھی ایک گواہی دیں گے کہ یہ آسمانی کتاب ہے، نہ رام اور کرشن کے بارے میں کہیں گے کہ یہ نبی یا رسول ہے. آپ کیا کہیں گے؟ نہیں بات اللہ والا وہ کتابیں کیا ہے؟ آسمانی کتاب ہے کیا؟ نہیں، ان کے بارے میں تو ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں. لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ میدان میں سے بہت سارے لوگ ہیں، نہ صرف یہ کہ ویدوں کو آسمانی کتاب کہتے ہیں بلکہ رام اور کرشن کو نبی قرار دے کر مستقل اس کی بنیاد پر دعوت و تبلیغ کا کام کرتے نظر آتے ہیں. یہ ہوتا ہے کہ منہج سے انحراف کا مطلب، صحیح منہج سے انحراف کا یہ مطلب ہوتا ہے. اچھا، دعوت اللہ میں غلطی کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں. ہمارے ملک کی ایک بڑی شخصیت تھی، ابھی آج کل زیادہ ہی چرچے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو آپ نے جو سنا ابھی پاکستان گئے ہوئے، وہاں کی حکومت کی دعوت اور ان کے لیکچر چل رہے ہیں. اب جو پاکستان کا چیپٹر ہے پورا ایک طرف چھوڑ دیجیے، ہم اس پہ بات نہیں کریں، اس لیے کہ ہمارا موضوع ڈاکٹر صاحب کی شخصیت نہیں ہے. ہم بات کر رہے ہیں منہج کے حوالے سے کہ منہج کی پابندی کس قدر ضروری ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے کوئی باقاعدہ عالم نہیں، اور کوئی باقاعدہ جو ہے نہ انہوں نے کہیں کسی چیز کی تربیت دی، کچھ اللہ نے ان کو ایک چیز دی، احساس دیا. کہاں سے دیا، کیسے دیا، میں آپ کو بتاتا ہوں. دعوت اللہ کے میدان میں آؤ، کام کرنے لگے اور کام کرتے رہے. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، دیکھیے کیا ہے. پہلے قرآن کی ایک آیت سن لیجیے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی ہی احسن. اللہ نے کہا آپ اپنے رب کی طرف حکمت اور موعظت کے ذریعے بلائیے اور ان سے مجادلہ یعنی مناقشہ کیجیے، بحث کیجیے، ڈیبیٹ کیجیے اس طریقے سے جو زیادہ بہتر طریقہ بالتی ہی احسن. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اس آیت کی تفسیر میں اگر آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. علم مفسرین نے نقل کے شیخ الاسلام ابن تیمیہ اس کا خلاصہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ للدعوت اسلوبان، دعوت کے بنیادی اسلوب دو ہیں. ایک ہے حکمت کے ذریعے اور دوسرا ہے موعظہ حسنہ کے ذریعے. حکمت کہتے ہیں کس کو؟ مختصر میں آسان الفاظ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں. حکمت کہتے ہیں ایسی باتیں جو آدمی کے دماغ میں پڑی ہوئی گرہ کھول دے، دماغ کو اس کے کھول دے، روشن کر دے. یعنی آدمی کے دل میں کوئی چیز واضح نہیں ہے، اس کو اشکال کا خاتمہ کر دے، کوئی شبہ بیٹھ گیا اس کو دور کر دے، کوئی غلط بات بیٹھ گئی اس کو صاف کر دے. حکمت کہتے ہیں وہ جو دماغ کھول دے آدمی کا. اور موعظہ حسنہ کہتے ہیں وہ جو آدمی کے دل کو بدل دے، آدمی کے فیصلہ لینے کی طرف لے جائے. کئی بار آدمی کا دماغ مانتا ہے لیکن دل فیصلہ نہیں لیتا. تو کہا دعوت کا اصل کام یہ ہے کہ آپ مدعو کے دل اور دماغ کو تبدیل کرنے، متاثر کرنے، اس کے دماغ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام بٹھانے کے لیے آپ کام کریں. یہ اصل میں دعوت.
وجادلهم بالتي احسن، جہاں تک ڈیبیٹ یا مناقشے کا مسئلہ ہے، اصل چیز یہ ہے کہ یہ جو دعوت کا اصل میتھڈ نہیں، یہ دعوت کا اصل طریقہ نہیں ڈیبیٹ کرنا، یہ دعوت کا اصل طریقہ نہیں۔ دیکھیے عربی زبان کا طریقہ سمجھیے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، تو ہوا اگر تیسرا بھی وہی ہوتا تو وہ بالجدال الاحسن، اللہ نے ایسے نہیں کہا کب وجادلهم بالتي هي احسن۔ بعض اہل علم نے کہا اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ دعوت کا اصل کام ہے حکمت اور موعظت کے ذریعے لوگوں کو اللہ کا پیغام سمجھانا۔ اب کبھی کبھار کچھ لوگ، سب نہیں، کبھی کبھار کچھ لوگ آپ کی بات سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد، دماغ میں آنے کے بعد، دل میں اترنے کے بعد بھی پھر آپ سے کچھ بحث کرنا چاہتے ہیں، مناقشہ کرنا چاہتے ہیں، آپ سے جو ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ وہاں کیجئے، لیکن وہاں بھی خیال رہے آدمی کو جو ہے ہرانا بھگانے سے زیادہ اہم مقصد ہوتا ہے ایسے انداز میں مناقشہ کیجئے کہ آپ اس پر حجت قائم کرتے جائیں۔ یہ ہے قرآن کا اسلوب دعوت، یہ ہے صحیح منہج میں دعوت اللہ کے کرنے کا کام۔ اب یہاں میں آپ کی چیز بتاتا ہوں، میں جیسے کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی شخصیت یہاں سے مقصود نہیں ہے صرف، آپ سمجھیے میں کیا بتانا چاہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے کام کیا، کہاں سے شروع کیا، کیونکہ میں بتاؤں آپ کو تھوڑی دیر، فیمس ہو گئی، ٹی وی چینل ہوا، ممبئی میں ان کے باقاعدہ کانفرنسیں ہوتی تھی، ڈیبیٹ ہوئی، امریکہ گئے تو ملر کیمپبل کے ساتھ کیمپبل کے ساتھ زبردست مناظرہ ہوا، کامیابی کی نیت آتی تھی۔ اب ایسا کریز لوگوں پہ چلا، دعوت کے کام کو قرآن و سنت میں کرنا، قرآن میں کیا ہے سنت میں اس کی فکر کم لوگوں کو ہے، سب ذاکر نائک کی کاپی کرنا چاہیے، نام سے لے کے ساؤتھ تک بنا مبالغہ میں بتاؤں ہزاروں نوجوان ہیں جن لوگوں نے ان کو کاپی کرنا چاہا، 1900 ناکام ہو گئے تو 100 کی صحت تک چلے اور ان میں سے 10-12 جو ہے بڑے نام ہو کے ظاہر ہوئے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں میں آپ کو بولوں گا، تعجب کریں گے، کوئی تیاری نہیں ان لوگوں کے پاس۔ خود ذاکر نائک کے پاس کیا تیاری تھی میں بات بتاؤں گا آپ کو۔ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن اور سنت کو اگر آپ پڑھیں گے، پڑھ کر صحیح منہج پر کام کریں گے تو یہ جو ڈیبیٹ کا منظر ہے یہ کبھی کبھار ضرورت پڑے گی، یہ اصل کام نہیں۔ اصل کام کیا ہے، وہ ہے آپ جو ہے جیسے فرعون کے پاس بھی جائیں تو کیا کریں، معلوم ہے قرآن میں اللہ نے کہا اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى، جاؤ جا کے فرعون کو تمہیں سمجھاؤ اور جا کے نرم بات کرو۔ فرعون کون ہے معلوم آپ کو، گمراہ نہیں، گمراہوں کا سردار ہے، اس سے بڑا دعویٰ دنیا میں کسی نے اور نہیں کیا۔ کیا کہا اس نے، انا ربکم الاعلی، اتنا بڑا شرک نہیں، خود کو رب بنا کے بھیجے۔ اس کے پاس اللہ تعالیٰ موسیٰ و ہارون کو بھیج رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے، فقولا له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کا تبصرہ کرتے ہوئے ایک بات بڑی اہم کہی، کیا ہے معلوم ہے، شیخ البانی کہتے ہیں کہ جو آدمی گمراہی پہ ہوتا ہے نا، حق اس کے لیے پہلے ہی سے بوجھل ہوتا ہے، بوجھ ہوتا ہے اس کے، اب اس پر آدمی کا انداز بھی اگر زوردار ہو جائے، بوجھل ہو جائے، وزنی ہو جائے تو سامنے والے کے ساتھ بوجھ اٹھانا دوہرا بوجھ ہو جاتا ہے، ڈبل اس کے سامنے بوجھ ہو جاتا ہے، ایک حق بات کو قبول کرنا، دوسرے آپ کو بوجھ کو بھی برداشت کرنا۔ اور دعوت کے میدان میں یہ داعی کی بہت بڑی ناکامی ہے کہ آپ کا پیغام تو بڑا اچھا ہو لیکن آپ کے انداز کی وجہ سے آپ کا پیغام وصول نہ پائے، بڑی ناکامی ہے یہ داعی کی۔ اللہ نے کیا کہا اللہ کے نبی کے بارے میں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ آپ سخت ہوتے، آپ کی زبان اگر سخت ہوتی تو آپ کے اطراف یہ لوگ نہیں جمع ہوتے، نکل جاتے۔ دعوت کا اسلوب کیا ہے، قرآن و سنت میں اس کا ایک منہج ہے، آپ اس کو پڑھیے اصل میں اور اس کے مطابق کام کیجیے۔ لیکن ہوا یہ نہیں، اب کیا ہوا، ڈاکٹر ذاکر نائک کو اللہ نے کامیابی کی، اس کے پیچھے جو اسباب ہیں کبھی بات ہوگی تو سمجھیں گے آپ۔ اب ہر کوئی اسے کاپی کرنا چاہتا ہے اور اسی کو دعوت اللہ کا کام سمجھتا ہے، بقیہ کوئی کام نہیں سمجھتا۔ یہ ہے جسے ہم منہج کا خلل کہتے ہیں۔ آپ قرآن میں پڑھیے، قرآن کا طریقہ دعوت کیا، قرآن نے ہمیں کیا طریقہ دعوت سکھایا، اللہ کے نبی کا طریقہ دعوت کیا ہے، اسے اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ واقعی معنوں میں
قرآن و سنت کا طے کردہ منہج اپنی جگہ پہ ہے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے لیے جو منہج اپنایا وہ ایک الگ ہے۔ اب سوال ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہاں سے لیا؟ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، وہ نہ تو عالم ہے اور نہ ہی انہوں نے گہرا علم حاصل کیا، شاید آپ میں سے بہت لوگ تعجب کریں، لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ان کو قریب سے دیکھا بھی ہے، ملے بھی ہیں، اور جب صحیح اس پر کام کر رہے تھے ہم نے ساتھ بھی دیا ہے کچھ چیزوں کے ان کی ٹی وی چینل۔ لیکن آپ کو بات جب منہج کی آ رہی ہے تو آپ کو سمجھنا چاہیے اس مسئلے کو۔ مسئلہ یہ تھا کہ احمد دیدار ان کے اصل جو ہے، یعنی اصل تحریک جو ڈاکٹر ذاکر نائک کو ملی وہ احمد دیدار سے۔ احمد دیدار کا مسئلہ ہے ساؤتھ افریقہ میں جہاں وہ رہتے تھے عیسائیوں کا غلبہ تھا، اور عیسائی مشنریز کو جم کے کام کرتی تھی۔ آپ میں سے جتنے نوجوان بچے بیٹھے ہیں نا، ان میں کینسر شاید پیدا نہیں ہوئے تھے، ہم نے اپنے لڑکپن میں وہ ماحول دیکھا، عیسائی مشنریوں کا زور ہمارے اپنے ملک کے اندر دیکھا۔ آپ یقین کریں کہ یہ جو ملک کے اندر جو انتہا پسند حکومتیں آئی ہیں، انہوں نے مسلمانوں کو جو دبایا ہے اس سے زیادہ عیسائی دبے ہوئے، حقیقت آپ مانے نہ مانے، جانی مالی نقصان مسلمانوں کا زیادہ ہوا ہے، لیکن دعوتی میدان کے اعتبار سے سب سے زیادہ ٹھپ پڑا ہے عیسائیوں کا کام، عیسائی مشنریز بہت کام کرتے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ میں وہ لوگ کیا کرتے تھے معلوم ہے، وہ ڈاکٹر احمد دیدار کے بچپن میں یا ان کے لڑکپن میں یا ان کی جوانی کے ابتدائی ایام میں یہ ماحول تھا کہ چیلنج کرتے تھے مسلمانوں کو، مذاق اڑاتے تھے مسلمانوں کا، کوئی مسلمان ہو تو آ کے جواب دے، گناہ کرے، مطلب مسلمانوں کو چھیڑنا، بڑے بڑے پروگرام اور اس میں مسلمانوں کو یا کسی بھی مذہب والوں کو جو نچلا دکھانا تاکہ لوگ جو ہے پریشان ہو کر عیسائیت میں چلے آئے۔ احمد دیدار نے وہ دن دیکھے، اور وہ دن دیکھ کر ابتدا یہ سے کہ عیسائیوں کے خلاف ان کے دل کے اندر ناراضگی اور نفرت میں کی، تو انہوں نے کیا کیا، ضد پکڑ لی، کہا تم مجھے جو ہے اتنا کر رہے ہو جبکہ تمہارا مذہب باطل ہے، اللہ کے فضل و کرم سے قرآن اور اسلام جو ہے یہ باطل نہیں حق ہے، تو میں حق پہ ہو کے کیوں نہیں کر سکتا؟ اسی لیے احمد دیدار نے کیا کی، تیاری ہی اس انداز سے کی کہ تمہارے مذہب میں کہاں کہاں غلطیاں ہیں، تمہارے مذہب میں کہاں کہاں غلط ہے، تمہاری آسمانی کتابوں میں کہاں کہاں غلطیاں ہیں۔ اس بیک گراؤنڈ میں احمد دیدار نے خاص تیاری کی۔ آپ سمجھ رہے ہیں یہ دعوت و تبلیغ کے اصل کام کے مقصد سے نہیں، وہ جو دفاعی اسلام کی چیز ہوتا ہے اسلام کی تبلیغ اور تشویش، اور دوسری چیز ہوتی ہے اسلام کا دفاع کر، ڈیفنس کر۔ دفاعی اسلام کے مقصد سے انہوں نے تیاری کی اور اس کے بعد عیسائیوں پہ رد کرنا شروع کیا، اور آپ یقین کیجئے آپ نے یہ اکثریت کی گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے ذاکر نائک کو دیکھا ہوگا، احمد دیدار کو نہیں دیکھا ہے، میرا آج بھی یہ ماننا ہے کہ جو پریزنٹیشن اسکلز ہیں، جو لوگوں کو کنونس کرنے کا جو مانتا ہے نا، احمد دیدار کے قریب بھی ذاکر نائک نہیں پہنچے۔ ذاکر نائک دوسرے معاملے میں احمد دیدار سے آگے نکلے، لیکن جو چیز عیسائیوں کے ساتھ خاص طور پر ڈیبیٹ کر کے ان کو کنونس کرنے میں احمد دیدار کے اندر پاور تھا، اس کے قریب وجہ اس کی کیا ہے کہ وہ اندر سے جلے ہوئے، اندر سے جلے ہوئے اس۔ اب آپ دیکھیے ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے احمد دیدار سے متاثر ہوتے ہیں، متاثر ہونے کے بعد اس سے جو ہے یہ دیکھتے ہیں طریقہ، کوئی طریقہ کاپی کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ محنت کرتے ہیں، محنت کر کے کیا کرتے ہیں، جتنے حوالے احمد دیدار نے دیے تھے اس کے علاوہ اور بھی مزید جو ریفرنسز ہیں اسے ایڈ کرتے ہیں۔ کرسچینٹی کے علاوہ وہ کیا کرتے ہیں، ہندوازم پر بھی کام کرتے ہیں، دوسرے مذاہب پر بھی کام کرتے ہیں، اور ان سب پہ تیاری۔ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایڈوانس سٹیج ہے جو ان کے اندر نہیں تھا احمد دیدار کے، یہ اس کا ایڈوانس ہو۔ اور آپ کو میں بتاؤں بنیادی طور پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو محنت کی وہ کیا ہے، ایک تو ہے دو بنیادی ٹاپک ہیں بلکہ تین ہے۔ ایک ہے تمام مذاہب میں خدا کا تصور، the concept of the God in the major religions۔ دوسرا ہے اسلام اور دیگر مذاہب میں کہاں کہاں اسلام جیسی تعلیمات میں سملیرٹیز بٹوین اسلام، ہندوازم اینڈ کرسچینٹی۔ اور تیسرا ایک ٹاپک ہے جو ولیم کیمپبل نے اس میں کیا انہوں نے، وہ ہے قرآن اور سائنس بائبل۔ یہ تین ٹاپک پہ ذاکر نائک نے بڑی محنت کر کے پراپر جو ہے ریفرنسز کے ساتھ لیکچرز تیار کی۔ یہ تین چیزیں آپ کو دیکھیں گے واضح طور پر ملیں گی۔ دوسری چیز انہوں نے یہ کی کہ تمام مسکنسپشنز، یعنی عام غلط فہمیاں جو ہے مسلموں کے اندر پائی جاتی یا اعتراضات جو ان کی طرف سے آتے ہیں، آپ دیکھیں گے بیسیکلی کچھ طے شدہ اعتراضات ہیں، ان کو لے کر انہوں نے تیاری کی
اور وقت نہیں میرے پاس میں تفصیل میں جاؤں، لیکن آپ کو بتاؤں تیاری کر کے انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام، ان کو جو سمجھ میں آیا کتنا صحیح کیے کتنا غلط کیے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ان کے پاس ہے، علماء جو ہے ان کا مطالبہ کرنے، محاسبہ کرنے، اعتراض بھی کرنے، تائید کرنے والے کر کے یہ اپنی جگہ میں. لیکن جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، دعوت اللہ کا منہج کیا یہ ڈیبیٹ کرنا ہی دعوت اللہ کا منہج ہے؟ ہاں ایسا بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں، ایسا بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ دعوت یہی ہے، اور اس سے ہٹ کر اگر یہ کوئی نہیں کر رہا ہے تو دعوت اللہ کا کام ہی نہیں کر رہا ہے. اسے ہم کہتے ہیں منہج کا انحراف، اسے ہم کہتے ہیں منہج کا انحراف. منہج کیا ہے؟ اللہ کے نبی صحابہ تابعین تبع تابعین نے جس انداز میں کام کیا حکمت اور موعظت کے ساتھ، اصل کام وہ ہے. اس کے ساتھ ضرورت پڑنے پر مناقشہ محاورہ، بلکہ آپ جانتے ہیں جب نجران کی عیسائیوں کا وقت آیا تو مباہلہ بھی کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میدان دعوت کی ضرورت کے حساب سے کام ہو سکتے لیکن سب کچھ یہی ہے، دعوت یہی ہے کہنا. یہ ہے منہج کا وہ انحراف جو ہمارے اور آپ کے سماج میں پایا جاتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا بنگلور میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک پروگرام ہو رہا تھا اس کانفرنس میں. وہاں ایک داعی، وہ بھی انگریز ہے، نو مسلم جو یوسف ایسٹس نام ہے، آپ سے کچھ لوگ شاید جانتے ہو یوسف ایسٹس. وہ بیٹھے ہوئے تھے، ڈاکٹر ذاکر نائک کا جو لیکچر چل رہا تھا اس پر، وہ بیٹھے ہوئے تھے. بیٹھے انہوں نے جو مطلب کافی دیر تک سب لوگ اپنی باتوں میں وہ خاموش بیٹھے ہوئے. تو ان کی خاموشی کو لوگوں نے محسوس کیا کہ کیوں خاموش، تو انہوں نے کیا کیا خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ تو انہوں نے کہا آپ لوگ سن رہے ہیں؟ ہاں سن رہے ہیں. بولے اگر اس انداز میں کسی نے مجھے اسلام کی دعوت دی ہوتی تو شاید میں نے زندگی میں اسلام نہیں قبول کیا. اس لیے کہ مناظرے کا جو انداز ہے ہر آدمی کے ساتھ نہیں چل پاتا اور آدمی کے لیے مفید نہیں. مناظرے میں آدمی اپنے آپ کو ہارا ہوا محسوس کرتا ہے. بہت کم اتنے عقل مند ہوتے ہیں کہ جواب نہیں ملتا، ہار جاتے ہیں مناظرے میں تو اسلام قبول کر لیں. ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں. زیادہ تر لوگ وہ ہوتے ہیں مناظرے میں آنے کے بعد طبیعت میں ضد پیدا ہو جاتی ہے اور شیطان ان کو اور بہکانے میں کامیاب ہوتے ہیں. تو وہی بات وہ کہہ رہے تھے اگر اس انداز میں مشرق اسلام کی دعوت پہنچی ہوتی تو شاید اسلام نہیں ہوتی. میں بتانا کیا چاہتا ہوں، بات آپ سمجھیے. نماز مغرب سے پہلے جو ہم نے عنوان شروع کیا تھا اس میں جو ہمارا مقصد تھا نا وہ یہ ہے کہ دیکھیے کہ آپ میدان دعوت میں اتر رہے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں کر رہے ہیں، آپ کام کرنا چاہتے ہیں کر رہے ہیں. اس کا خیال رکھیے کہ آپ کا کام قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے، سلف صالحین کے منہج کے مطابق ہونا چاہیے. اگر آپ قرآن و سنت کی تعلیمات سے یا صحابہ تابعین تبع تابعین کے منہج سے ہٹ کر جا کے کچھ کام کریں گے تو پھر یہ آپ کی ایسی غلطی ہوگی جس پر آپ کو بعد میں بہت افسوس ہوگا، جب افسوس کرنے کا کوئی وقت باقی نہیں رہ جائے گا. تو بات میں نے شروع کی تھی، میں نے جیسے مغرب سے پہلے کا دو عنوان آج میں سوچ کر آیا تھا کہ آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلا عنوان تو یہی کہ دعوت اللہ میں صحیح منہج کی پیروی کرنا کیوں ضروری ہے. کیوں ضروری؟ ٹھیک ہے، صحیح منہج کی پیروی کرنا کیوں ضروری ہے اور کہاں ہم سے جو ہے اس قسم کی غلطیاں ہو رہی. یہ جو میں نے بیان کی ہے چند مثالیں ہیں، میدان میں جو ہو رہا ہے اس میں کی چند مثالیں ہیں، ورنہ اور بہت ساری غلطیاں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اگر آپ کو دعوت اللہ کا صحیح منہج معلوم ہو جائے. کرنا کیا چاہیے؟ بہت آسان سا مسئلہ میں آپ کو بتاؤں. ایک تو یہ ہے کہ آپ خود عالم، اللہ کرے آپ کو علم کا شوق لگے، اللہ تعالیٰ آپ کو عالم بنائے، آپ عالم بن جائیے. علم آپ جہاں جائیں گے آپ کے ساتھ رہے گا اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ علم آپ کا رہنما ہوگا اللہ کے حکم کے بعد، اللہ کی مرضی کے بعد. اور اگر اللہ نہ کرے اگر آپ عالم دین نہیں ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو علماء سے جوڑ کر رکھیے. جو داعی علماء سے آزاد ہوتا ہے وہ غلطیاں کرتا ہے، بار بار کرتا ہے اور بڑی خطرناک غلطیاں کرتا ہے، آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. ہم لوگ آج کل ہمارے رابطے میں بات ہم لوگ آپس میں کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی جو پاکستان کا دورہ ہوا ہے اس میں کتنے جوابات میں، شرعی جوابات میں غلطیاں کر رہے ہیں. ابھی کل میرے خیال میں لاہور کا جو پروگرام ہوا اس میں انہوں نے جو ایک بات کہہ دی، ایک آدمی نے سوال پوچھا، انہوں نے کہہ دیا جنت میں جانے والا ہر آدمی اللہ کو نہیں دیکھے. انہوں نے کہہ دیا جنت میں جانے والا ہر آدمی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھے گا، بس اعلیٰ درجے کی جنتی صرف وہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ. وجہ کیا ہے؟ خود عالم نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے، کبھی عقیدے کی سب باریکیاں پڑھی نہیں.
اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ پھر جب سے وہ ملیشیا شفٹ ہوئے ہیں ان کے خاص سرکل میں علماء کا گروپ نہیں ہے، علماء ان کے ساتھ نہیں، جیسے یہاں جب ممبئی میں رہتے ہو تو ان کے پاس تھے ان کے ساتھ۔ تو آپ سے جو ہماری درخواست ہے وہ کیا ہے؟ ساری گفتگو کا مقصد کیا ہے؟ کام آپ کرنا چاہتے ہیں؟ بڑے مبارک لوگ ہیں، اس زمانے کے لوگ تھے مزے لینے میں، دنیا داری کی اس میں کیا کیا ضبط کرنے میں لگے، آپ دین کی خدمت کرنے کی طرف آنے، بڑے مبارک لوگ ہیں آپ بڑے اچھے لوگ ہیں، دین کی فکر ہے آپ کے اندر۔ دنیا داری کے لوگ کیا کیا نہیں کر رہے ہیں آج بتائیں نا آپ کو، دنیا میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ سب کچھ جہاں چل رہا ہے وہ تو بربادی کی دنیا میں جا رہے ہیں، وہاں سے نکل کر آنے والا ہر نوجوان بڑا قیمتی ہے، آپ میں سے ہر نوجوان بڑا قیمتی ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ وہاں سے نکل کر آنے ہی کو اپنا سب کچھ اچیومنٹ سمجھ لیتے اور سمجھتے ہیں اب اس کے بعد ہم جو بھی کریں سب ساتھ کو معاف ہونا چاہیے، نہیں ہو پائیں گے۔ آپ کو جو ہے صحیح منہج سیکھنا پڑے گا، کام کرنے کے لیے صحیح علم حاصل کرنا، صحیح طریقہ سیکھنا اور صحیح منہج کے مطابق کام کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے میں نے کہا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ مستند علماء کے ساتھ جڑے رہ کر آپ کام کرتے رہیے، اور داعی وہ نہیں ہوتا جو اپنی شخصیت کو نمایاں کرنے کی کوشش کرتے۔ ہم اکثر ایک بات کہتے ہیں، آپ نے تقریر کی، خطبہ دیا، درس دیا، اور درس کے بعد لوگوں نے باہر کہا واہ مولانا نے بڑی شاندار تقریر کی، اور آپ اس سے پوچھتے ہیں کیا کہا، کہ آپ کو نہیں ٹھیک سے خراب ہوا، تقریر بڑی شاندار تھی، ایسا خطیب ایسا مدرس ناکام ہے، ایسا خطیب ایسا مدرس ناکام ہے۔ کیوں؟ اپنا پیغام نہیں پہنچا سکا، اپنی شخصیت کا صرف اثر چھوڑ سکا۔ آپ کا کام اپنی شخصیت کو بنوانا نہیں، آپ کے اندر طبیعت مزاج سوچ یہ ہونا، انداز یہ ہونا چاہیے اس مسجد سے باہر کوئی مجھے نہ پہچانے تو نہ پہچانے، لیکن یہاں کہیں بھی میری خدمات کو اپنے ساتھ لے لیں۔ یہ اگر آپ کے اندر ہوگا نا تو پھر آپ کیا کریں گے پتہ ہے؟ کسی عالم کے ساتھ جڑے رہنے، عالم سے مدد لینے، ان کے ساتھ مل کر کام کرنے میں آپ کو کوئی جھجک نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ کو یہ ہوگا مجھے داعی بننا ہے، مجھے بھی ایک اور ذاکر نائک بننا ہے، مجھے بھی ایک احمد دیدار بننا ہے، مجھے بھی ایک فلاں بننا ہے، تو یہی سب مصیبتیں ہوں گی۔ چند دن اچھا کریں گے، دوسرے دن غلطیاں کریں گے۔ مشکل یہ ہوگی کہ آپ کے پیچھے چلنے والے بہت سارے لوگ آنکھ رکھ کر آپ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آج اس صورتحال میں بتاؤں تو آپ تعجب نہ کریں، ڈاکٹر ذاکر نائک سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ہو رہی اس دورے کے اندر، عوام تو عوام میں کئی علماء ان کا دفاع کر رہے ہیں غلط بات میں۔ وجہ کیا ہے؟ متاثر ہے، محبت ہے، ان کی خدمات کو سے بہت حد تک کوئی طرح سے یہ ہے کہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا انہوں نے کام کیا ہوا ہے، تو اب غلط بات کا بھی دفاع کرنے میں عوام کے علماء کر رہے ہیں۔ آپ سوچئے کہ کتنا بڑا مسئلہ ہوگا دعوت کے میدان میں اگر اس قسم کی صورتحال ہوگی۔ اسی لیے ساری چیزوں سے پرے جا کر ایک کام کیجیے، میں نے گفتگو کا آغاز کیا تھا ایک مسئلے سے، دعوت اللہ کا کام عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے رضا اور خوشنودی کے لیے کی جاتی ہے، تو اسی طریقے پر کرنا چاہیے جو طریقہ کتاب و سنت میں سکھایا ہے۔ اب کوئی اس منہج سے انحراف کرتا ہے، کوئی ہٹ کر جاتا ہے، ساری دنیا میں اس کے پیچھے پاگل ہو، آپ کو نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن و سنت کی پیروی میں صحیح طریقے پر کام کیا ہے، میں وہ کام کروں گا۔ بات واضح ہے انشاءاللہ؟ واضح ہے بات واضح ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو یہ پہلا عنوان تھا، اس کو میں یہاں جو ہے مکمل کر لیتا ہوں۔ کوئی سوال اگر آپ کے پاس ہو اس سے